یہ کہتے ہیں کہ جسم کے کتنے حصے کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ اگر کوئی باوضو ہے تو اپنے کپڑے بدلنے سے یا کھلا ستر دیکھنے سے یا کسی کے ستر پر نگاہ پڑ جانے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے یا تو سونے سے کہ بالکل آدمی ایسا سو جائے کہ غافل ہو جائے، اور یا پھر جسم سے کوئی گندگی باہر نکلتی ہے تب وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ تو لہٰذا یا اسی طرح اگر آپ حالت نماز میں ہیں اور بالغ ہیں، عاقل ہیں، جاگ رہے ہیں، رکوع سجود والی نماز ہیں اور اس میں بلند آواز سے قہقہہ لگا دیا، قہقہہ کا مطلب کہ 3-4 ادھر اور 3-4 ادھر آدمیوں نے آپ کی ہنسی کو آواز کو سن لیا تو وضو بریک ہو جاتا ہے۔ تو سونے سے، نماز میں ہنسنے سے اور باقی جسم کے اندر سے کوئی گندگی نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کسی نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط منظر دیکھا اور پھر کچھ مطلب خارج ہوا قطرات وغیرہ، تو اب یہ تو جسم سے نکلنا ہوا نا گندگی، تو اس وجہ سے ٹوٹے گا، اگرچہ بنیاد دیکھنا ہے۔ لیکن صرف دیکھ رہا ہو کوئی اور جسم سے کچھ خارج نہیں ہوتا تو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں غلط چیز جان بوجھ کر دیکھیں گے حالت وضو میں تو اس سے وضو کی نورانیت میں کمی ضرور آئے گی۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ دودھ اور دوسرے جو مائع لیکوڈز ہوتے ہیں کیا ان سے وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں وضو صرف پانی سے ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، صرف پانی سے وضو ہو سکتا ہے اور کسی سے نہیں۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہر اس چیز سے ہو سکے گا جو منزل من السماء کی صفت پر ہو۔ منزل نازل کیا گیا من السماء آسمان سے، وہی بارش کا پانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ تو پانی کے اندر اللہ نے پاک کرنے کا وصف رکھا ہے، تو زمین پہ جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جو اس پانی جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے اس کے اوصاف پر ہوں ان سے وضو ہو سکتا ہے۔ اور وہ کون سے اوصاف ہیں؟ جب آسمان سے پانی گرتا ہے تو اسے ہم لفظ پانی کہتے ہیں، وہ مطلب گاڑھا نہیں ہوتا، وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بالکل پتلا ہوتا ہے، اس میں کوئی ناپاکی نہیں ملی ہوتی اور اسے کسی چیز سے نچوڑ کر نہیں نکالا گیا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اوصاف جس میں بھی ہوں گے، اب جیسے برف ہے، مثلا آپ کسی ایسے ٹھنڈے علاقے میں چلے گئے وہاں بہت ساری برف ہے، اب برف اگر آپ پگھلا لیں جو پانی بنے گا دیکھیں وہ منزل من السماء کی صفت پر ہوگا۔ ایسے سمندر کا پانی صرف اس میں یہ ہے کہ نمک زیادہ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے وہ کڑوا نہیں ہوتا، لیکن کڑوے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باقی تمام چیزیں منزل من السماء کی صفت پر ہیں۔ اور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی سے وضو کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ لہٰذا ایسا پانی جس سے لفظ پانی ہٹ گیا ہو، ایسا لیکوڈ اس سے نہیں ہو سکتا، جیسے دودھ ہے، اسی طرح پانی میں دودھ ملا لسی بن گئی، اس طرح پانی میں مرچ مسالہ ڈالا شوربہ بن گیا، اس سے نہیں ہو سکتا، اور کسی لیکوڈ سے نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی آپ نے درختوں سے پانی نچوڑ لیا، جیسے کیلے کے اگر آپ شاخ کو نچوڑیں کافی سارا پانی نکل آتا ہے، اس کو پانی نکال لیا، اس سے نہیں ہو سکے گا۔ ہاں اے سی کا جیسے پانی ہوتا ہے ٹپک رہا ہوتا ہے، ساتھ میں آپ نے برتن رکھ دیا اس میں وہ پانی جمع ہو گیا، یہ منزل من السماء کی صفت پر ہے، یہ کسی چیز کو نچوڑ کر نہیں نکالا گیا۔ تو ویسے اے سی کے اندر سے کولنگ ہوتی ہے، گرم ہوا لگتی ہے اور بھاپ بنتا ہے، پانی ٹپکنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو خاص جو منزل من السماء کی صفت پر پانی ہے ان سے ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ناپاک پانی نالے میں بہ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس میں اس کو پانی بھی کہیں گے، اس میں رقت ہے، اس میں سیلان ہے، لیکن ناپاکی ملی ہوئی ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ غسل میت کے بعد کیا غسل کرنا ہوتا ہے، کپڑے تبدیل کرنا لازم ہوتا ہے؟ اس کا تھوڑا سا میں نے بتایا تھا، پھر آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ جب انسان مردے کو غسل دیتا ہے تو اگر اس کے جسم پر کوئی ظاہری گندگی موجود ہے، مثال کے طور پر جیسے بلڈ وغیرہ ہوتا ہے، بعض ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں، اور اس سے پانی لگ کر آپ کے کپڑوں پر، آپ کے بدن پر آیا ہے، تو کپڑے تبدیل کرنا پھر تو لازم ہوگا، کیونکہ ناپاک ہو گئے ہیں، اور جتنے حصے پر وہ پانی لگا ہے ناپاک، اتنے حصے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر مردہ بالکل پاک ہے، ظاہری طور پہ اس پہ کوئی نجاست نہیں ہے، تو یہ جیسے ہمارا وضو کا پانی مستعمل ہوتا ہے، یا ہم حالت جنابت میں غسل کرتے ہیں تو جو پانی گرتا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں، ایسے ہی مردے کے بدن سے لگ کر پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اور مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے یا آپ کے ہاتھ وغیرہ پہ لگ جائے، بہتر ہے بدل لیں، لیکن نہیں بھی بدلا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردے کو غسل دیا تو خود پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا مرد کے لیے سب سے اوپر والا بٹن کھول کر رکھنا سنت ہے؟ جی کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ تمام بٹن لگانا یہ ادب اور احترام میں ہے۔ ویسے ان چیزوں کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، جیسے عمومی طور پر ہماری پہلا بٹن کھلا ہوتا ہے اور اس کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا، یعنی اگر کوئی آدمی سامنے سے آ رہا ہو تو کوئی بھی اس کو بدماش نہیں کہے گا، لیکن اگر 2-3 بٹن کھول کے غریبان تھوڑا سا کھول لیا جائے تو پھر لوگ کہیں گے یار تم نے کیا بدماشوں والا حلیہ بنا رکھا ہے، یا اگر کوئی اجنبی ہے تو بدماشی کہہ دیں گے، بدماش آ رہا ہے سامنے سے۔
تو ایسی کوئی بھی حیت اختیار کرنا کہ جو ہمارے دور کے اعتبار سے معیوب لگے وہ تو منع ہی ہوگی۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو حتی الامکان اپنے بدن کو ڈھکنے اور اس طرح کے آداب و احترام معروف تھے، تو لہذا دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جو منقول آداب ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کے عرف کے اعتبار سے اگر کوئی چیزیں بے ادبی میں شمار نہیں ہوتی، بری محسوس نہیں ہوتی تو اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر یہاں بھی ہوتی ہیں تو پھر ان کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا۔ لیکن بہرحال اوپر کا بٹن کوئی بند کرنا سنت کریمہ میں شامل نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ سونے کی کون کون سی حالتیں ہیں جن کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی ایسی ہیں جن میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے، اگر دو شرطیں جمع ہوں گی تو سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر ایک، آپ کی سرین جمے ہوئے نہ ہوں۔ سرین کا مطلب جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا، جو ہمارا بیک سائڈ ہوتی ہے، یہ اگر ہم سیدھے جیسے میں بیٹھا ہوں تو یہ جمع ہوا کہلائے گا، ایسا نہ ہو۔ اور نمبر دو، آپ کی جو حالت ہے اس وقت وہ نیند کو روک نہ رہی ہو، جیسے کروٹ کے بل آپ لیٹ جائیں تو دیکھیں نہ سرین جمع ہیں اور نہ مطلب یہ حالت نیند کو روک رہی ہے، اس میں وضو چلا جائے گا۔ لہذا اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو نہیں جائے گا۔ مثلا کوئی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا اور کرسی سخت ہے، بہت نرم نہیں ہے، کیونکہ نرم میں تو پھر ہو سکتا ہے، سخت کرسی اس پہ بیٹھا بیٹھا سیدھا سو گیا ہے، وضو نہیں جائے گا کیونکہ سرین جمع ہوئے ہیں۔ یا حالت نماز میں کھڑے کھڑے سو گیا اور کچھ سہارا بھی نہیں ہے، اس میں کبھی سخت نیند نہیں آئے گی کیونکہ یہ حالت ایسی ہے جو نیند کو آنے سے روک رہی ہے، اس میں وضو نہیں جائے گا۔ تو بس اب آپ یہ دیکھ لیں، جہاں دو شرطیں جمع ہوں گی ان حالتوں میں وضو چلا جائے گا، جہاں دونوں شرطیں نہ ہوں یا ان میں سے ایک نہ ہو ان حالتوں میں وضو نہیں جائے گا۔ ہاں یہ ضرور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ٹیک لگا کر سو گیا اور مطلب سرین جمے ہوئے ہیں لیکن اتنا گہرا سو گیا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے تو آواز ہی نہیں جا رہی اس کو، تو اس حالت میں بھی وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے کہ غفلت اپنے انتہائی عروج پر ہے، اور ایسی حالت میں خروج ہوا کا پتہ نہیں چلے گا تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ جائے، اس لیے ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے نیند کو ہی وضو ٹوٹنے کا سبب بنا دیں گے۔ ایسی صورت میں وضو بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں وضو واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں وضو سنت ہوتا ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کب وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے وہ کام ہوگا ہی نہیں، کب وضو کرنا واجب ہے، بغیر وضو کے وہ ناقص ادا ہوگا اور دم لازم ہو سکتا ہے، اور کب وضو کرنا یہ سنت ہے۔ وضو فرض کب ہوگا؟ 3 صورتوں میں وضو فرض ہے۔ اگر کسی کا وضو نہ ہو تو وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ہر قسم کی نماز کے لیے وضو فرض ہے، چاہے نماز جنازہ ہے، چاہے عید کی نماز ہے، چاہے نارمل 5 نمازیں ہیں، چاہے جمعے کی نماز ہے۔ ہر قسم کے سجدے کے لیے وضو فرض ہے، چاہے سجدہ تلاوت کرنا ہو وضو فرض ہے، سجدہ شکر کرنا ہو وضو فرض ہے۔ لہٰذا کوئی شکرانے کے طور پر اگر سجدہ کرتا ہے تو اس سے باوضو ہونا ضروری ہے۔ کرکٹرز اگر سینچری لگانے کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں اس وقت ان کا باوضو ہونا ضروری ہے، بے وضو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ نماز کی مثل ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے ویسے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ تیسری چیز جس کے لیے وضو فرض ہے، قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کرنا باوضو ہونا فرض ہے۔ بے وضو شخص قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، چھونا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرمایا کہ اسے طاہر مطہر پاکیزہ لوگ ہی چھوئیں۔ تو 3 چیزوں کے لیے وضو فرض ہے، نماز کے لیے، ہر قسم کے سجدے کے لیے، اور قرآن کو چھونے کے لیے۔ ایک چیز کے لیے وضو واجب ہے، وہ ہے طواف۔ لہٰذا اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کر لیا تو طواف ہو جائے گا، لیکن بغیر وضو کے کرنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ اب اگر یہ باوضو ہو کر اس طواف کو دہرا لیتا ہے تو وہ دم ساقط ہو جائے گا، اور اگر یہ ایسے ہی گھر پر آ جاتا ہے اور بے وضو اس نے طواف کیا ہوا ہے، چاہے وہ نفلی طواف ہو، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، چاہے وہ حج کا طواف ہو، ہر قسم کے طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ بلا وضو اگر کیا تو دم لازم ہوگا، اور اگر اس کو دوبارہ دہرا لیا وضو کے ساتھ تو دم ساقط ہو جائے گا، لیکن دہرایا نہیں تو پھر دم دینا پڑے گا۔ اب اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وضو اگر 4 چکروں سے پہلے ٹوٹ جائے کسی کا دوران طواف، تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو کر کے آئے، اور اب اس کے بعد 2 آپشن ہیں، یا تو 0 سے طواف شروع کر لے یا وہیں سے طواف جاری رکھے جہاں پر اس کا وضو ٹوٹا تھا۔ بہتر ہے کہ نئے سرے سے شروع کرے، اور اگر 4 چکر مکمل ہو چکے اب وضو ٹوٹا ہے تو اب وضو کر کے آئے گا، اور اب نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتا، جہاں پہ وضو ٹوٹا تھا وہیں سے جاری کرنا اس پر لازم ہے۔ بعض صورتیں ہیں جن میں وضو کرنا سنت ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ جنبی شخص جس پر غسل فرض ہے وہ غسل کرنے جا رہا ہے تو غسل سے پہلے وضو کرنا سنت مبارکہ ہے۔ جنبی شخص غسل کرنے سے پہلے اگر کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے تو جنبی شخص کے کھانے پینے اور سونے سے پہلے وضو کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اذان اور اقامت سے پہلے مؤذن کا باوضو ہونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ بے وضو اگر مؤذن نے اذان اور اقامت دے دی تو ناپسندیدہ عمل ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا اس کو ایسا، لیکن وہ اذان ہو جائے گی اور وہ اقامت ہو جائے گی۔ یوم عرفہ کے دن جب ہم وقوف کر رہے ہوتے ہیں حاجی حضرات،
تو وقوف عرفہ کے لیے وضو کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جانا یہ صحابہ کی سنت عظیمہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جاتے تھے تو باوضو ہو کر جاتے تھے، تو یہ باوضو ہو کر حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح خطبے کے لیے، جمعے کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو، ان دونوں خطبوں کے لیے وضو کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کی سعی کے لیے وضو کرنا سنت مبارکہ ہے۔ طواف کے لیے وضو واجب ہے، لیکن صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بے وضو بھی سعی کر لیتا ہے تو اس کا عمرہ حج وغیرہ ادا ہو جائے گا، ثواب میں کمی ہوگی، سنت کا ترک ہوگا، لیکن یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو حج میں اور عمرے میں، پورے حج میں اور پورے عمرے میں صرف ایک چیز ہے جس میں وضو ضروری ہے، اور وہ طواف ہے۔ باقی وقوف عرفہ میں بھی وضو ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ وقوف مزدلفہ میں بھی وضو ضروری نہیں ہے۔ مینا میں وقوف جو ہم کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس کے لیے بھی وضو ضروری نہیں ہے۔ سعی کے لیے بھی وضو ضروری نہیں ہے، صرف طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ اگر بغیر وضو کے کیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ صورتیں ہیں جن میں وضو مستحب ہے، جیسے قرآن کو کوئی بغیر چھوئے پڑھنا چاہتا ہے تو وضو مستحب ہے۔ موبائل میں کوئی قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے، اس بندے کے لیے وضو مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ دینی کتب کوئی پڑھ رہا ہے، حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی اور دینی کتابیں پڑھنے کے لیے وہ جاتا ہے، کوئی مدرسے کا طالب علم ہے، وہ مدرسے میں دینی کتب پڑھتا ہے، اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ غصے کے وقت وضو کرنا یہ غصے کے شدت کو کم کرتا ہے، اس وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ بلند آواز سے نماز سے باہر کوئی قہقہہ لگاتا ہے تو قہقہے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ قہقہے کے بعد وضو کر لیا جائے۔ دوران نماز اگر رکوع سجود والی نماز میں کسی نے قہقہہ لگا لیا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن نماز کے باہر اگر کوئی قہقہہ لگاتا ہے تو پھر وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح گناہ والا کام ہو گیا، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، منہ سے گالی دے دی، اس سے وضو کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان گناہوں کے بعد قلب پر ایک گندگی طاری ہو جاتی ہے، اس گندگی کو دھونے کے لیے بہتر ہے کہ بندہ وضو کر لے، یہ مستحب ہے۔ کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک یا سورہ یاسین وغیرہ پوسٹ کرنا کیسا ہے، جیسے یہ کوریئر سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ دیکھیں، غیر مناسب نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ اشد کو ضرورت ہے اور کوئی ایسے ذرائع موجود نہیں ہیں جیسے بائی ہینڈ کوئی لے جائے، ایسا نہیں ہے، اور آپ کو بھیجنا بھی ضروری ہو تو پھر اس کی تھوڑی بہت گنجائش نکل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ضروری مسئلہ نہیں ہے تو نہ کیا جائے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس معاملے میں بے ادبی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ چیزیں اٹھا کر کیسے پھینکی جاتی ہیں، کیسے ان کو رکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے جو آپ کا پارسل وہ دب جائے اور اس پہ بہت ساری چیزیں اوپر رکھ دی جائیں تو قرآن عظیم بظاہر نیچے ہوگا، اور بہت ساری چیزیں اور خراب قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ چڑھ جائے اور اس کو اٹھا کے پھینکے، تو اچھا نہیں ہے۔ بہت شدید کوئی آپ ضرورت محسوس کریں تو اس کی روشنی میں کر سکتے ہیں، لیکن ورنہ عام حالات میں اس طرح نہ کیا جائے تو یہی بیسٹ ہے۔ ایک بچی کہتی ہے کہ میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی یہاں، اور شوہر باہر تھے، اور انہوں نے وہاں پر دوسری شادی کر لی، تو اب یہ ناراض ہو کر اپنے میکے واپس آ گئی ہیں، اور ساس سسر بوڑھے ہیں، تو وہ ساس سسر اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، یہاں رہو، شوہر باہر ہے۔ تو اگر لڑکی نہ جائے تو کیا گناہ گار ہوگی؟ دیکھیں، بالکل گناہ گار نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے، شوہر نے اس کا نان نفقہ نہیں دے رہا، اس کا خیال نہیں کرتا، جیسے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد بعض اوقات کسی ایک وائف کو بالکل ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور لڑکی اس پہ ڈسہارٹ ہو کے اپنے میکے واپس آ جاتی ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی پر ساس سسر کی براہ راست خدمت کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ اگر وہ ان کو ماں باپ سمجھ کے کرے گی تو بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ اس کو اجر دے گا، اور خود اس کی جب بہویں آئیں گی تو انشاءاللہ اس طرز عمل کی برکات وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بیٹا تو دوسری شادی رچا کے وہاں آرام سے بیٹھ جائے اور یہ ساس سسر کی خدمت ہی کرتی رہے اور اس کے حقوق ادا نہ ہوں، اور پھر وہ اس کو فورس کرتے رہیں کہ نہیں تم ہمارے پاس رہ کر ہی یہاں پر زندگی گزارو۔ یہ زبردستی نہیں کی جا سکتی، بچی خود آ کر اگر رہنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، نہ رہے تو کوئی اس پر گناہ وبال نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی وزیر آ جائے، کوئی ایم این اے ہو، ایم پی ہو، حتیٰ کہ کوئی ناظم بھی ہو، ان کے لیے خصوصی پروٹوکول ہوتا ہے، ان کو فوراً نکال دیا جاتا ہے، روکا نہیں جاتا۔ لیکن کسی دیندار کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو تو کھڑے ہوئے لوگ کمنٹس پاس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو عام لوگ تو دنیا دار ہیں، آپ تو دیندار ہیں، آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، آپ کو لائن میں لگنا چاہیے، آپ لائن کراس کر کے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی دھکا دے کے آگے خود نہیں بڑھا۔ جب آپ کسی افسر کے ساتھ جانے والے کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں، دھکا دینے والے کو تو اٹھا کر پھینک دیتے آپ۔
دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا کوئی نکل رہا ہو اس وقت آپ نہیں بولتے ہیں، جب دنیا دار نکل رہا ہو، دیندار نکل رہا ہو تو پھر فریڈم آف اسپیچ آپ کو یاد آ جاتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں کوئی ہوگا تو نہیں، وہاں اس کو تو گارڈ ماریں گے پکڑ کے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینی لحاظ سے عظمت دی ہے تو جس طریقے سے دنیاوی لحاظ سے منصب حاصل کرنے والے کو کچھ رعایتیں ملتی ہیں، ہمارا مذہب بھی دینی فوقیت اور منصب حاصل کرنے والے کو کچھ رعایات دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو ارشاد فرماتے میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو زیادہ علم والے ہیں، پھر جو ان سے کم، پھر جو ان سے کم ہیں، یعنی جو جلیل القدر مجتہد صحابہ تھے ان کو آگے کھڑے ہونے کا حق حاصل تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ذکر الہی کر رہے تھے اور ایک میں ایک صحابی درس قرآن یا درس حدیث دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان ذکر الہی کرنے والوں کو دیکھا، فرمایا یہ بھی اچھے ہیں، اور پھر فرمایا ان کی طرف بڑھے اور فرمایا بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب ایک دینی فضیلت کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوقیت دی ہے۔ اسی طرح جب اپنی اولاد میں تحفہ یا گفٹ دیں تو برابری کرنی چاہیے، چاہے زندگی میں جو باپ دے رہا ہے، لڑکا لڑکی اس میں بالکل برابر ہوتے ہیں، یہ افضل صورت ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ وہی جیسے وراثت ہے، لڑکے کو 2 حصے، بچی کو 1 حصہ، اس سے کم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن فقہ نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو دینی فضیلت رکھتا ہے، مثلا عالم دین ہے یا علم دین سیکھ رہا ہے یا حافظ قرآن، بعمل حافظ قرآن ہے، تو باپ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ دے سکتا ہے۔ اب یہ ناانصافی نہیں ہے، اب یہ ظلم نہیں ہے، اب یہ عدل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو دینی فضیلت دی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی تو یہ آبجیکشن کرنے والے آبجیکشن کرتے ہیں، میدان محشر میں ذرا کر کے بتائیے گا آبجیکشن، وہاں پر اسی دینی منصب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فوقیتیں دے گا۔ مثال کے طور پر علماء اور شہداء آئیں گے، اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت میں داخل کرے گا، فرمایا تم جنت میں جاؤ، علماء سے فرمائے گا ٹھہر جائیں اور آپ لوگوں کی شفاعت کریں۔ علماء زیادہ اونچے درجے میں ہوں گے، عام لوگ نچلے درجے میں ہوں گے، وزیر ہوں، ایم این اے ہوں، ایم پی ہوں، اگر جنت میں چلے گئے تو وہ اگر عمل کے بنا پر، لیکن غیر عالم ہوں تو ان کا یقیناً مقام نیچے ہے، عالم کا بہت اونچا ہے۔ کیا وہاں پر آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ ہم تو پہلے پہنچے تھے، ہمیں سائڈ میں کھڑا کر دیا، پہلے علماء شان سے جنت میں جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں پہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دینی لحاظ سے جب کسی کو فضیلت حاصل ہو جائے تو اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت دی ہے۔ لائن میں لگنے میں کوئی مطلب کہ بے عزتی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کو ان کے دینی حوالے سے ان کو پروٹوکول دیا جائے اور ان کو پہلے عزت اور احترام سے نکال دیا جائے تو یاد رکھیں کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ اس پر آبجیکشن کرنا کہ جی ہم تو آدھے گھنٹے سے لائن میں لگے ہوئے تھے اور وہ آگے نکل گئے، جی وہ اس لیے نکل گئے کہ وہ علم میں آپ سے آگے ہیں، وہ آخرت میں بھی آپ سے آگے رہیں گے۔ یہ قوانین جو ہے یہ لائن میں لگ جاؤ اور یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ان کی رعایت کرنی چاہیے، لیکن اگر عالم دین کو، کسی شیخ کامل کو، کسی مفتی کو اور اسی طریقے سے جو علمی حوالے سے پہچانے جاتے ہیں انہیں اگر اس لائن کی قید سے آزاد کر کے عام لوگوں پر فوقیت دی جائے، اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے، بلکہ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو مقام عزت پر رکھا جائے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جس کو سمجھ میں نہ آئے اسے میدان محشر میں سمجھ میں آئے گی، جب آپ اپنے سامنے چیزیں دیکھیں گے کہ عزت ہوگی ان لوگوں کی زیادہ ہوگی جو صاحب علم ہیں سب سے زیادہ، اور صاحب تقوی، پھر جو صاحب علم ہے لیکن صاحب تقوی نہیں ہے، پھر اس کے بعد صاحب تقوی لوگوں کو ہوگی، یعنی عام لوگوں کو ہوگی۔ تو وہاں پر یہی اللہ تبارک و تعالی مقام اور مرتبہ دے گا، اور اسی حساب سے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ وہاں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم پہلے آئے تھے اور یہ کیا ناانصافی ہے، ہمیں نچلا درجہ دے دیا، ان کو اوپر دے دیا۔ جس کو اللہ نے فضیلت سے نوازا ہے اس کے لیے درجات اور اس کے لیے رعایتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ پوچھا گیا تھا کہ بعض لوگ اپنے منہ سے میوزک کے مختلف انسٹرومنٹس کی آواز نکال سکتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے واقعی مختلف قسم کے میوزک بج رہے ہوں، تو اس کا منہ سے اس طرح بجانا کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میوزک کے باب میں، موسیقی کے باب میں علماء کا اختلاف ہے۔ جو بعض لوگ اس کو مطلقاً جائز سمجھتے ہیں موسیقی کو، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کسی پاکیزہ کلام کے ساتھ موسیقی ہو جیسے قوالی تو صحیح ہے ورنہ غلط ہوگا، اور بعض مطلقاً منع کرتے ہیں۔ اب جو شخص اس طرح منہ سے یہ آواز نکال رہا ہے وہ کس کو فالو کرتا ہے یہ ضرور دیکھنا ہوگا، اور جو سن رہا ہے وہ کون سے مفتیان کرام کی پیروی کر رہا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی میوزک کو جائز کہتا ہے، اس کے پاس اپنے شرعی دلائل ہیں، اس کی روشنی میں تو بالکل اس کے شخص کے لیے شرعاً جائز ہے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر کوئی پاکیزہ کلام چل رہا ہے اس کے ساتھ اس نے منہ سے اس طرح بجانا شروع کیا، تو جو اس کو موسیقی اس کے ساتھ جائز کہتے ہیں، اگر ان کو ماننے والا ہے تب بھی یہ صحیح رہے گا۔
لیکن جو منع کرتے ہیں، بالکل مطلقاً منع کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی بعض صورتوں میں جوازی صورت نکل سکتی ہے، لیکن جب عوام کو کسی چیز کی کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں تو پھر اکثر عوام ان شرائط کے لحاظ نہیں کر پاتی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا تعلق ان مفتیان کرام سے ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں، اور سننے والے بھی اسی طرح 3 اقسام میں منقسم ہوں گے اور انہیں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح منہ سے میوزک بجانا یہ مطلب ویسے بھی شرفاء جو ایک عام شریف طبقہ ہوتا ہے وہ اس کو لائک نہیں کرتا ہے، لیکن ان میں بھی اگر کوئی وہی جیسے میں نے آپ کو قسمیں بتائی ہیں تو پھر ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، اور اپنے ان فتاوی کو فالو کرتے ہوئے باقی جو منع کرتے ہیں ان کو فالو کرنے والوں کو سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ اگر یوں کوئی منت مانے کہ اللہ تعالیٰ تو فلاں کو ہلاک کر دے تو میں صدقہ کروں گا، یہ منت ماننا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، منت کے لیے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس میں آپ نے کوئی جائز اور پاکیزہ مقصد رکھا ہو، یہ کوئی شرعی منت نہیں ہے دوسروں کو ہلاک کرنے کی۔ اور فرض کر لیں اگر وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، آپ نے تو اپنی دشمنی، ذاتی دشمنی میں ایسا کیا ہوگا، کیونکہ دین کے لیے تو کوئی شاید ہی ایسا کرے، لیکن ذاتی دشمنی کے تحت کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسے دشمن اپنا سمجھ کے بد دعا کر رہے ہیں یا اس طرح کہہ رہے ہیں، اور وہ اللہ کا محبوب ہے، تو پھر وہ ہلاک نہیں ہوگا، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسے بلعام بن باعورہ نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی تو کتے کی طرح زبان لٹک کر سینے پر آ گئی تھی اور تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اسی طرح جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد دعائیں کرنے کی کوشش کی وہ ہلاک و برباد ہوئے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو ہلاک کر دے میں صدقہ کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی طرح ہم بالکل اللہ تعالیٰ کو لے کر آتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک تصور رکھا ہوا ہے کہ کسی کو پیسوں کی رشوت دو یا پیسے دے دو تو قتل تک کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، جیسے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، ہماری نافرمانیوں ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ایسے ہی دوسرا بھی تو اس کے لیے ہے۔ یہ سوچنا کہ جی میں بہت پیارا ہوں اور دوسرا جو ہے وہ تو بس میں کہوں گا تو اللہ تعالیٰ میرا کام کر دے گا اور پھر یہ میں عبادت بھی کر دوں گا، اس طرح کے غلط اور فاسد خیالات اپنے ذہن سے نکالیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ خاص سمجھنا، دوسروں کو دور سمجھنا اور اللہ کو ان سے خاص نہ سمجھنا، یہ سب غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں ایسے ارادوں کی۔